حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے آج چاند رات میں تشریف لا کر یقیناً اس بزم کی چاندنی کو دوبارہ کر دیا ہے۔ اللہ اور یقیناً ہم اس سال عید منانا کیونکہ عبادت ہے منا بھی رہے ہیں، مگر بغیر پارٹیوں کے، بغیر صحیح، جوش و خروش کے، بے شک بے شک وہ بھی بے- وہ بھی فرض ہے۔ بالکل بالکل جیسے کسی شخص کے گھر میں اگر کسی محترم کا انتقال ہوا ہے تو یقیناً وہ عید کی نماز تو پڑھتا ہے، ہاں، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن وہ مگر اتنی خوشیاں نہیں ہوتی ہیں۔ حقیقت ہے۔ حق ہے۔ اللہ اللہ، تو اسی کے ساتھ بس میں ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو کہ مکین کعبہ دل ہو گئے حسد کے صنم، واہ 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 مکین کعبہ دل ہو گئے حسد کے صنم، مورخین حقائق کے بک چکے ہیں قلم، ہاں ہم، ہاں، مورخین حقائق کے بک بک چکے ہیں چکے ہیں قلم، صدائے حق ہے گلوگیر گھٹ رہا ہے دم، اللہ، واہ 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 واہ، صدائے حق ہے گلوگیر گھٹ رہا ہے دم، بلند پھر ہے غضنفر بغاوتوں کے علم، او بے شک بے شک، بلند پھر ہے ہو رہے ہیں، غضنفر بغاوتوں کے علم، بڑی بات ہے۔ یزید وقت ہے آمادہ ظلم ڈھانے کو، حسین تیری ضرورت ہے پھر زمانے کو واہ واہ زمانے کو کیا واہ بات واہ ہے، واہ واہ بہت شاندار، بہت شاندار۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے مقبول ترین ناظم، شاعر، ادیب، محقق محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جائیے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جميعا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اللہم صل علی محمد محمد۔ انشاءاللہ آج کی شب جمعہ کی مجلس میں آپ تمام حضرات مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے، اور اس مجلس کے بانی ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور ان کے مرحوم ان کی فیملی کے مرحومین کے لیے ایصال کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سے یہ مجلس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوگی، جس میں ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ رمضان مبارک کا آخری دن بھی ہے، دعائے افتتاح برکات کے سمیٹنے کے لیے انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہوا ہے، اور ایلیا حسن اس کو کی تلاوت کریں گے۔ پھر اس کے بعد سلام کا دور رہے گا، اور محترم صفدر شاہ صاحب اور زاہد جعفری صاحب وہ اپنے نذران عقیدت پیش کریں گے، قبل اس کے کہ سرکار حجت الاسلام اپنی تقریر شروع کریں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر آفتاب زیدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور گرمی ولایت اور مزید نورانیت یہ تشریف لائیے اور تلاوت کلام پاک سے محسوس فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر توابا صدق اللہ العظیم۔ اللہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہوں تو اللہ کی تسبیح اور استغفار کرو۔ یہ سورہ نصر قرآن کی چھوٹی مگر بہت ہی گہرے معنی رکھنے والی سورہ ہے۔ بے شک یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورے میں اللہ نے اپنے رسول کو خوشخبری دی ہے۔ اس کا اہم پیغام یہ ہے کہ کامیابی پر فخر نہیں، شکر اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہر فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی فضیلت علماء کے مطابق اس سورے کی تلاوت کرنے سے دل میں تواضع اور شکر پیدا کرتی ہے، کامیابی کے بعد غرور سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب۔ بہترین جی اب اگر اجازت ہو تو دو چار اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور بے شک یقیناً بسم اللہ۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور یہ پیام صاحب کا کلام ہے کہ یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی، برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، انشاءاللہ ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، بے شک ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، کہیں گے رند مئے لال افام دے ساقی، تھے انتظار میں جس کے وہ جام دے ساقی، پیئیں گے آج بسد اہتمام دے ساقی، کئی صدی کے ہیں ہم تشنا کام دے ساقی، خدا کے فضل سے روز سعید آ ہی گیا، گزر گیا رمضان روز عید آ ہی گیا، خدا کے فضل سے روز سعید آ ہی گیا، گزر گیا رمضان روز عید آ ہی گیا، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ماشاء اللہ بہترین، بہت موضوع، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک زندہ باد۔ یہ غضنفر بھائی ریکارڈنگ آج ذرا جلدی بھیج دیجیے گا، کل ہمارے کام آ جائیں گے۔ میں ابھی بھیج دوں گا بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ کے بعد میں اب گزارش کروں گا ہمارے ننھے ہونہار ابھرتے ہوئے قاری ایلیا حسن کو برائے دعائے افتتاح کے لیے، ماشاء اللہ، اگر وہ آگے ہیں۔ جی آگے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام، جیو بیٹے، ماشاء اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة،
وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وحموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لا نعم اللهم الله صل ما شاء الله على اللهم سيدنا صل على محمد. محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيح له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يصير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي يتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فسرت وادعوك آمنا، وأسألك
نساء لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيحي إليك فإن أبتع عني عتبت بجحلي عليك ولعل الذي يبتأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أسبر على عبد لئيم منك عليه يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتولى عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيح يشاكله ولا ذخير يعاذده قهر بعزته الأعزاء وتواذع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة حنيعة قد أتاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبحجة
منيقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد صائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأتيب وأتحر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبدك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين
سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الحادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة داعمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. اللهم اجعل حداي إلى كتابك إلهي والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعذه وأعذذ به وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يصيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المنبح شاعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا وعذذ به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقذ به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طالبتنا، وأنجز به موائدنا، واستجب به دعوتنا، وأعتنا به سعلنا.
وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلتنا عددنا وشدة الفتن بنا وتداحر الزمان علينا وصل على محمد وآله وأئنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونثر تعذه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين ما جزاك شاء الله سبحان الله اللهم صل أهلا على زندباد محمد يا الله. ما شاء اللهم الله ما ادخل شاء على الله أهل القبور السرور إلهي اللهم أمين أغن كل فقير إلهي آمين اللهم أشبع كل جاع إلهي آمين اللهم أكس كل عريان إلهي اللهم اقضي دين كل مدين إلهي اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير إلهي آمين إلهي أمين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين إلهي أمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك إلهي آمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك إلهي اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير جزاك جزاك الله ما شاء الله سبحان الله زندباد سلامت رکھے سلامت माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है सवाब तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मरहुमीन को पहुंचे मिल्लत जाफिया के मरहुमीन को इलाही इस बच्चे ने इतना बेहतरीन बगैर गलती के बेशक माशाल्लाह से इतना प्यारा पढ़ा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका शुक्रिया अदा करने के। और ये आखिरी लम्हात में रमज़ान मुबारक के ये बरक़ात जो हमको नसीब हुई हैं परवरदिगारा इसके तुफ़ैल में इस सबील को आबाद व शाद रखे आमीन माशाल्लाह तमाम मोमिनीन जो यहाँ पर हैं इंशाल्लाह वो हमेशा दायम व कायम रहें और माशाल्लाह वेरी गुड। अब मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम सफदर शाह साहब से कि वो अपने मुनफरिद अंदाज में बेहतरीन चुनाव कलाम लाते हैं हर मर्तबा और बेहतरीन तरीके से अदायगी फरमाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और सलाम पेश करवाएं। माशाल्लाह।
جزاک اللہ قمر صاحب، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ بہت نہایت ذرا مجھے اختصار آپ کے دوبارہ ساتھ تحسین کر مولا علی لیجیے کی گا۔ شہادت ریسنٹلی یہ بھی ہم نے ایام مولا علی منعقد کیے ہوئے تھے، اسی کے حوالے سے سلام کے 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، ایک بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ اللهم صل على صلی اللہ محمد وآل محمد. علیہ اب تو زینب کلام کر لیں۔ کلام کر مجھ سے، هاي آج بابا نے لوٹ جانا هاي ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا لوٹ جانا ہے، حشر تک اب تیری ضمانت میں میرا مقصد میرا گھرانا ہے، اب تو زینب جزاك الله. کلام کر مجھ سے، سب کے اشکوں پہنچنے والی تیرے آنسو کوئی نہ کوئی نہ پہنچے گا، تیرے آنسو الله أكبر. کوئی نہ پہنچے گا، میرے بیٹے تو دین بچائیں گے، تو نے زینب انہیں بچانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، میرے بیٹے دی بچائیں گے، جہاں ٹھہر جائیں اسے آگے بھی ہے سفر تیرا، اسے آگے بھی ہے سفر تیرا، منتظر ان کی نو کے نیزہ ہے، منتظر قید خانہ ہے، اب تو زینب
کلام کر مجھ سے، مجھ کو زین ہائے معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب ہوں، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، میری ہر ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابان لوٹ جانا ہے۔ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ جزاک اللہ آپ ماشاء سلام اللہ کریں صاحب، اللہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھیے، زندہ باد، درد بھری آواز، اللہ کی آواز کو سلامت رکھے۔ الہی امین۔ الہی امین۔ اللہ میں مشہور و معروف محترم زاہد جعفری صاحب کو التجا کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور وہ سلام اب پیش فرمائیں۔ نہ چیز کی یہ تعریف کر رہے ہیں آپ؟ سرکار اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی امین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بھیجے باز اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ ایک معجزاتی شخصیت ہے ہمارے لیے، ماشاءاللہ بات کو کیے ہیں، ایک شمع ہے، ایک بہترین ہمارے لیے ایک محترم شخصیت، اور ماشاءاللہ، بے شک سلامت رکھے۔ بسم اللہ کی۔ آپ واحد زاہد ہیں ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ آپ کے چہرے سے نور دیکھ کے ہی تو مزہ آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ 4-5 شعر ہیں ٹوٹے پھوٹے، ایک دفعہ پھر درود بھیجے اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی کی شہادت کا کچھ ذکر کروں گا۔ بسم اللہ۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں حشر قیامت کے اثر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا
جب لاش پدر سے زینب سے کہہ دو کہ یہ دل کھول کے روئے کبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جزا کوئی اللہ کے گھر سے اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے. جزاک جزاک اللہ اللہ زاہد بھائی، ماشاء اللہ جزاک بھائی صاحب، مولا سلامت ہے. بہت شاندار، بہت بہترین. اب میں گزارش کرتا ہوں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور خطابت فرمائیں. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد کما کان المنسوب من المعصومین علیہم الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعضکم اکثر صلاة من بعض وبعضکم اکثر حجا من بعض وبعضکم اکثر صدقة من بعض وبعضکم اکثر صیاما من بعض وافضلکم معرفہ. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صلی علی محمد والے. آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مبارک موقع پر جو شب جمعہ بھی ہے اور شب عید بھی ہے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے جو مرحومین ہیں جو کہ آج کے بانی مجلس ہیں ہمارے ڈاکٹر سجاد صاحب، ان کے مرحومین کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللہ الصمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ محترم جناب ڈاکٹر سجاد صاحب کے مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے سبھی کے جو مرحومین ہیں اللہ انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مخصوصاً شیعان امام علی رضا علیہ السلام کی حفاظت فرمائے. آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما بے رحمت کا یا ارحم الراحمین. آپ حضرات کے لیے چونکہ شب عید ہے لہٰذا اسی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے عبادات اطاعات
اور تلاوت کلام پاک اور صدقات اور جو کار خیر آپ نے انجام دیا ہے اور ہم سبھی نے، خدا عالم سے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ عظیم شب ہے آج کی شب آپ حضرات کے لیے، یہ پہلی شوال کی جو رات ہوتی ہے یہ بہت ہی بافضیلت اور بیداری اور عبادت اور ثواب والی رات ہوتی ہے، اور روایات میں منسوب ہے کہ یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کے اعمال میں یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہونے لگے تو اس وقت غسل کرو، پھر شب بیداری کیجئے، نماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، اور خدا سے طلب حاجات کرتے ہوئے جو ہے وہ مسجد میں اگر ہو سکے تو جاگ کر کے رات کو گزاریں، اور نماز مغرب اور نماز عشاء اور نماز فجر اور نماز عید کے بعد یہ تکبیر پڑھیں، جو تکبیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد والحمد للہ علی ما ہدانا وَلَهُ الشکر علی ما اولانا۔ اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور بھی دعائیں ہیں جو دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے، تو لہذا آج کی شب سبھی مرحومین کو بھی یاد فرمائیں، ایک بہترین عبادت کی شب ہے، اطاعت اور عبادات کے قبول ہونے کی شب ہے۔ خدا عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سبھی کی عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے جو اپنی مجلس کا جو عنوان آج کا قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معرفت کیسی ہونی چاہیے، جو کہ ایک روایت ہے جو پانچویں اور چھٹے امام کی طرف منسوب ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا بعضکم اکثر صلاۃ من بعض، تم میں سے کچھ شیعہ کسی سے زیادہ نماز گزار ہیں، آپ میں سے کچھ شیعہ کسی سے زیادہ حج کیے ہوئے ہیں، آپ میں سے کچھ شیعہ دوسروں سے زیادہ صدقہ دیے ہوئے ہیں، آپ میں سے کچھ شیعہ جو ہے دوسروں سے زیادہ روزے رکھے ہوئے ہیں، وَأَفْضَلُكُمْ أَفْضَلُكُمْ عَرْفًا، لیکن تم سب میں سب سے افضل اگر کوئی وہ ہے تو وہ ہے جس کی معرفت سب سے زیادہ۔ دیکھیے میں نے شیخ صدوق کی اوصاف الشیعہ سے روایت نمبر 28 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یعنی آپ میں سب سے افضل کون ہے؟ نہ سب سے افضل نماز پڑھنے والا ہے، نہ سب سے افضل حج کرنے والا ہے، نہ سب سے افضل صدقہ دینے والا ہے، نہ سب سے افضل روزہ رکھنے والا ہے، سب سے افضل اگر نماز پڑھنے والوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، حج کرنے والوں میں، صدقہ دینے والوں میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ہے جس کی معرفت سب سے افضل ہو۔ سبحان اللہ۔ معرفت کا جو معیار ہے اسلام کے اندر یہ سب سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ یہ عجیب و غریب روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ معرفت حاصل کرے۔ اب پہلے مرحلے میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا، اور وہ معرفت کیسی ہونی چاہیے، اور اس معیار پر ہمیں کتنا اترنا ہے، آیا معرفت کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ یعنی جو سب سے پہلا اسٹیج ہے اس کا، جو سب سے پہلا جو ہے وہ زینہ ہے اس کا، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کا معرفت کا، تو اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ شیعہ تعلیمات کے مطابق معرفت کا مطلب ہے یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے معین کردہ ہادی ماننا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، سب سے پہلا اسٹیج ہے، سب سے پہلا نمونہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے، یعنی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے مقررہ ہادی مانے، یعنی منصوص من اللہ مانے، اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی جانب سے ان کے اوپر نص ہے، یہ حجت خدا ہیں، یہ ہمیں سب سے پہلی معرفت رکھنی ہے۔ جب ہماری پہلی معرفت یہ ہوگی کہ ہمارے ہادی جو ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، تو ہم دوسرے مسئلے میں آئیں گے۔ دوسرا مسئلہ معرفت کا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ان کے علم کو، ان کی عصمت کو، ان کی فضیلتوں کو، یہ جو چیزیں ہیں یعنی علم، عصمت اور ان کی فضیلت پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ بے شک،
سبحان اللہ ہمیں ان کے علم پہ یقین رکھنا ہے سبحان اللہ کہ ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، ان کی عصمت اللہ کی جانب سے، ان کی فضیلت اللہ کی جانب سے ہے۔ تو دو مرحلے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ انہیں اللہ کی جانب سے جاننا ہے معرفت میں، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے علم و عصمت و فضیلتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور تیسرا مرحلہ معرفت کا یہ ہے کہ انہیں دین کی صحیح تفسیر کا ذریعہ سمجھنا ہے، ماشاء اللہ واہ 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 یعنی دین کی جو صحیح تفسیر ہے اس کا واحد ذریعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہائے ہائے یہ سبحان اللہ معرفت کا ہمارا معیار ہے۔ ماشاء اب معرفت کا معیار اور ذرا سا آگے بڑھے گا۔ دوسرے مرحلے میں اہل بیت کی معرفت کیوں ضروری ہے، ایک یہ مرحلہ پیش آتا کہ کیوں ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کریں۔ اس لیے کہ اہل بیت، پہلا مرحلہ اس میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا واحد راستہ ہیں۔ بے شک واہ 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 اہل واہ بیت ہدایت کا واحد راستہ ہیں، جی اس لیے اہل بیت کی معرفت ہمیں ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، ان کی معرفت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا واہ واہ کیا سننا ہے جان گرامی، آپ واہ ملاحظہ واہ واہ فرمائیے گا، ماشاء اسے اللہ کہتے ہیں معرفت حاصل کرنا۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں سے وہ افضل ہے۔ بے جس کی معرفت افضل ہوگی تو یعنی معرفت اہل بیت اس مقام پر ہونی چاہیے کہ یہ اہل بیت کی طرف، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، ان کی فضیلت اللہ کی جانب سے ہیں، ان کی صحیح تفسیر اللہ کی جانب سے ہے۔ اہل بیت واحد ہدایت کا راستہ ہے، ان کی معرفت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چھٹا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس لیے کہ ان کو ہمیں معرفت کا ذریعہ بنانا ہے کہ ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور واہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے واہ 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 بے واہ شک بے ایک شک درود پڑھ دیں لا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا جان گرامی اطاعت کا اور معرفت کا، کہ معرفت ہماری اتم و اکمل و کامل ہونی چاہیے۔ اب حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، بے شک اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ تو اب ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کو حاصل کریں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کیا ہے۔ اب اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ساتھ وہ کون افراد ہیں اہل بیت میں؟ جو شخص اپنے زمانے کی امامت کے معرفت، امام کے معرفت کے بغیر مر جائے، جاہلیت کی موت ہے، تو آیا وہ اشخاص ہیں کون، وہ شخصیتیں ہیں کون جن کی معرفت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ دوسرے مرحلے میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تیسرے مرحلے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کے بعد معرفت کے معیار میں پھر 11 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان سب کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب ہم یہاں تک سمجھ جائیں گے کہ ان کی معرفت ہے، یعنی ان کے کردار کی معرفت، ان کے علم کی معرفت، ان کے مقام کی معرفت، ان کی سیرت کی زندگی کو اپنا لینا، ان کے فضل کی معرفت، ان کی عبادت کی معرفت، یہ اللہ کی جانب سے منصوص ہیں، یہ ہمارے ہادی ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، انہی سے ہمیں دین لینا ہے۔ یہ ہے معرفت کا پہلا درجہ۔ سبحان اللہ سبحان توجہ اللہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، ہمیں معرفت حاصل کرنی۔ اب معرفت کے درجات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وقت تو کافی ہو چکا لیکن میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ معرفت کے درجات، پہلے مرحلے میں معرفت کے درجات میں ہے کہ ہمیں ظاہری معرفت ہونی چاہیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ پہلا درجہ۔ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے درجات میں پہلا درجہ نام کیا ہے، نسب کیا ہے، تاریخ ان کی جاننا ہے۔ یہ مرحلہ آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے، یہ مرحلہ معرفت کا ان بچوں کے لیے ہے
جو بچے آغوش مادر میں تربیت پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ توجہ واہ، چاہ رہا ہوں زان گرامی، میں آپ کو بہت بڑے مرحلے کی طرف متوجہ کرانا بے چاہتا ہوں۔ شک، ماشاء اللہ، یہ معرفت کا مرحلہ کہ نام کیا ہے، نسب کیا ہے، تاریخ، ان کی تاریخ کیا، فضیلت کیا ہے، یہ وہ معرفت کا پہلا درجہ ہے جو بچے آغوش مادر میں ہیں، گھٹنیوں چلنے کے بعد تھوڑا چلنے لگے ہیں، عمر مبارک ان کی 5 سال کی 6 سال کی ہو گئی ہے۔ اب یہ ماؤں کے اوپر فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بتائیں تمہارے رسول کون ہیں، تمہاری شہزادی کون ہے، تمہارے امام کون ہے، دوسرے امام کون ہے، تیسرے امام کون ہے۔ اور الحمدللہ مذہب تشیع میں سب سے پہلا دین جو مادر ہائے تشیع ہیں ہمیں یہی درس دیتی ہیں۔ واہ یہ واہ پہلا واہ، معرفت کا پہلا بے درجہ۔ شک، لہذا اگر ہماری ماں بہنیں بھی مجلس میں ہیں اور سن رہی ہیں تو ان سے گزارش کروں گا ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو معرفت کے معیار میں آئمہ کے نام اور نسب بتائیں کہ آئمہ کون ہے، اہل بیت کون ہے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ اعتقادی معرفت ہے۔ اعتقادی معرفت میں امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، اسے ماننا ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جو 14-15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے۔ اب باپ پہ فرض بنتا ہے، ماں پہ فرض بنتا ہے، مولانا صاحب پہ فرض بنتا ہے، مسجد والوں پہ فرض بنتا ہے، ذمہ دار افراد پہ فرض بنتا ہے، اور جو آرگنائزیشن چلاتے ہیں ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ آنے والی نسل نوجوان کو بتائیں کہ اعتقادی معرفت کیا ہے، یعنی امامت کی معرفت، ولایت کی معرفت، امامت کو ماننا ہے، ولایت کو ماننا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نسل نوجوان کو بتائیں، جب ہی تو معرفت اہل بیت ہوگی۔ بے شک، پھر تیسرے مرحلے میں، تیسرا مرحلہ آتا ہے، تیسرے مرحلے میں جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، خواتین ہیں، ان سب کے لیے وہ تیسرا مرحلہ وہ کیا ہے؟ قلبی معرفت ہونا۔ ماشاء اللہ، واہ اب واہ، اہل بیت کو صرف زبان سے نام یاد نہیں رکھنا، نہیں، اب صرف زبان سے ان کی تاریخ یاد نہیں رکھنا، بلکہ قلب کے اندر اتار کر کے ان کی معرفت کرنی ہے۔ ان کی معرفت قلب کے اندر کیسی ہوگی؟ ان سے محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے معرفت کے درجات میں، جو ہمیں اور آپ کے سب کے لیے برابر ہے۔ یعنی ہمیں محبت رکھنی ہے، ہمیں اطاعت رکھنی ہے، ہمیں اتباع میں رہنا ہے۔ یہ تیسرے مرحلے کی معرفت ہوگی ہماری معرفت کے درجات میں۔ اب چوتھا مرحلہ جو آئے گا اور پانچواں وہ مرحلہ ہوگا عملی زندگی میں معرفت کا اثر۔ واہ، عملی جو زندگی ہماری، اس میں معرفت کا اثر ہوگا۔ اگر کسی کو حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جی، دیکھیں کہاں پہنچا ہوں میں، بچپنے سے لے کے نوجوانی، نوجوانی سے لے کے سارے بزرگ۔ اب سارے بزرگوں میں جب معرفت کا معیار ہمارا مکمل ہوا تو معرفت کے معیار کا پہلا نتیجہ نکلے گا کہ اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہے، ہر دل میں اس نے اہل بیت کو اتارا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی اب کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اب وہ گناہوں میں نہیں جانے کا، گناہوں کی تو بہت لمبی فہرست ہے، کسی بھی قسم کا گناہ ہوگا چونکہ وہ معرفت رکھتا ہے نا اہل بیت کی، دل میں اتار چکا ہے، تو اب وہ گناہوں سے بخشش کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ یا واہ، علی مدد، یا علی مدد، ملاحظہ بھائی، اب اہل بیت کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کرے گا۔ اور پھر جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو عدل اور صبر اور تقوی اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، آپ نے دیکھا زان گرامی، معرفت کا معیار میں کہاں سے لایا تھا؟ نام، نسب، تاریخ، امامت جانتا ہو، ولایت جانتا ہو، دل میں محبت رکھتا ہو، اطاعت کرتا ہو، اقرار کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ اس مرحلے میں آ کے اب عدل، صبر، تقوی اختیار کرے گا۔ جب ایک عام آدمی اتنے مراحل سے گزار کر کے مرحلے عدل میں آئے گا، مرحلے صبر میں آئے گا، مرحلے تقوی میں آئے گا تو وہ حقیقی مومن کہلائے گا۔ اور جو بندہ خود عدل ہو،
جو بندہ خود صبر ہو، کیا جو بات- بندہ خود تقوی ہو، وہ ہاں کس مرحلے پر معرفت پہ فائز ہوگا؟ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، یعنی جو خود عدل ہو، اب علی سبحان سے اللہ بڑھ کے سبحان کون اللہ، عدل ہو سکتا ہے؟ بے شک جو بے خود شک صبر ہو، علی سے بڑھ کے کون صابر ہو سکتا بے ہے؟ شک، جو خود تقوی ہو، علی سے بڑھ کے کون تقوی ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہائے، پھر وہ معرفت کے کس معیار پر بلند ہوگا؟ سبحان پھر وہ اللہ سبحان آواز دے گا، ان کی طرح منسوب ہے، لو کشف الغطا لمجد تو یقینا، اگر آسمان کے پردے بھی ہٹا دو تو اب میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ واہ معرفت اکمل و کامل کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ، ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، ایک درود پڑھ دیں محمد اللهم والے محمد۔ صل اللہم على صل علی محمد، محمد وآل سبحان محمد۔ اللہ مولانا، واہ واہ واہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا جانے واہ، گرامی، معرفت کا معیار بے پہچانیے۔ شک بے شک، معرفت کا معیار ہم کہاں سے لے کر کے گئے ہیں، اور ہاں، معرفت کے ہم نے کس مرحلے کو طے کیا ہے جانے گرامی، ہم کون سے مرحلے میں ہم نے معرفت کو حاصل کیا ہے۔ اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور امیر المؤمنین کا صبر دیکھتے ہیں، امیر المؤمنین کا فضل دیکھتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم حیات طیبہ اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ صابر نہیں صبر ہیں، وہ عادل نہیں عدل ہیں، وہ ہائے، متقی نہیں تقوی ہیں، سبحان واہ وہ اللہ، واہ واہ زاہد واہ واہ، نہیں ہے زہد ہیں، ہوتے وہ ہیں واہ واہ عابد ہاں نہیں ہاں ہے ہاں، عبادت ہیں، وہ واہ 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 عاقل واہ نہیں واہ، ہے عقل ہے، وہ واہ عالم نہیں ہے علم ہے، وہ ہے، فاضل نہیں ہے فضل ہے۔ واہ سبحان واہ، اللہ سبحان اللہ، یہ امیر واہ 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 واہ، المؤمنین ماشاء اللہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ماشاء اور اللہ، آخری میں حدیث پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، آج کے لیے کافی ہے عزیزان گرامی۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان نمبشیوں کی پہچان بتائی جا رہی، اتنا معرفت حاصل کرنے کے بعد اب ہمارے شیعہ کیسے ہوں، ہمارے چاہنے والے کیسے ہوں۔ انما شیعت علی علیہ السلام المتبادلون فی ولایتنا، المتحابون فی مودتنا، المتزاورون لأحیاء امرنا، ان غضبوا اے ہائے ہائے، ان غضبوا لم یظلموا وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا بِبَرَكَةً لمن جاروا وسلما لمن خالتوا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے، علی کے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ ولایت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، واہ واہ، واہ 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 یعنی واہ، صرف اپنا بھلا نہیں سوچتے، سبحان اللہ دوسروں سبحان کا بھی اللہ، خیال کرتے، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ بے شک، اور ہماری مودت کی وجہ سے، یعنی جو ہم سے مودت اور محبت فرماتے ہیں، ہاں، ہمارے شیعہ وہ ہیں، علی کے شیعہ وہ ہیں، ہماری مودت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اب ہم کچھ نہ بھی کر پائیں تو ہم شیعان علی کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، بے شک، ہم مسلوں پہ تو بیٹھ سکتے اب ہیں، ہم ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تو جا سکتے ہیں، جتنا ہم ہو سکتا ہے ہم دعاؤں یا کلمات کے ذریعے سے ان کی ہیلپ پر مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان واہ، اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہم ہمارا ایک فرض یہ بھی ہے، ہمارے شیعہ وہ ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں ان کی طرح منسوب ہے کہ جو ہماری محبت میں ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے آپ ہیں اس وقت جو مجلس کر رہے ہیں، یہ جو زوم پہ مجلس ہو رہی ہے، عزیزان گرامی، یہ امر اہل بیت احیا ہو رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے۔ ہم انہی سے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ شیعان علی کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، اور واہ دو واہ، باتیں آخر میں اور پڑھ دوں، اور ہمارے شیعہ وہ ہیں جب غصے میں آتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے۔ واہ ہائے ہائے ہائے، یہ بہت دیکھا گیا، ذرا سا واہ غصہ واہ آ واہ گیا، واہ، ذرا سی امام بارگاہ میں ناراضگی ہو گئی، ذرا سی مسجد میں ناراضگی ہو گئی، ذرا سے ماتم داری میں ناراضگی ہو گئی، پھر ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیعہ غصے میں ظلم نہیں کرتے نہیں سبحان کرتے، اللہ سبحان اور خوش ہو کر حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرتے۔ اللہ، واہ، اگر خوش ہو گئے ہیں، خوشی کا مقام ہے،
تو حد سے نہیں بڑھتے. ہاں خوشی کا مقام ہے تو بے حجاب خواتین نہیں جائیں گی. بے شک خوشی کا ہاں مقام ہے تو ہمارے یہاں رقص کی محفلوں میں نہیں جائیں گے, بے نہیں مکس شک گیدرنگ میں نہیں جائیں گے. اگر خوشی کا مقام ہے تو ڈانس پارٹی میں نہیں جائیں گے. اگر خوشی کا مقام ہے تو گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے. نہ خوش ہوں گے ہمارے شیعہ, لیکن حرام سے بچ کر کے خوش ہوں گے. واہ 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 اور ہمارے شیعہ سبحان اللہ آخری تمہارا. علامت جو امام نے اس حدیث میں بیان فرمائی, اپنے ہمسایوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. بے شک واہ ہمسایہ کہا ہے, یہ نہیں کہا مسلمان یا مومن ہو. کیا بات. ہمسایہ, ہمارا ہمسایہ, ہم اس کے لیے باعث برکت ہو جائیں اور اپنے ملنے والوں کے لیے صلح کے نقیب ہو جائیں. کیا واہ جی ہم بات. واہ صلح بھی واہ واہ کرائیں اگر مومنین میں کوئی بات وارد ہو گئی بے ہے. شک یہ ہیں ہمارے شیعہ. معرفت کا معیار بلند ہے زانی گرامی. اللہ ہمیں معرفت کے معیار سے اترتے ہوئے شیعہ نے امیر المؤمنین میں بننا ہے, شیعہ نے امیر المؤمنین کی فہرست میں آنا ہے. بے اور شک کیسے شیعہ ہو جائیں اور ہاں کیسے چاہنے والے ہو جائیں. ہم عزیزوں مسلم ابن اوسجہ نہیں بن سکتے, نہیں ہم حبیب بن مظاہر نہیں بن سکتے, اب نہیں ہم سعید و بریر حمدانی نہیں بن سکتے, اب ہم نہیں بن سکتے. اگر ہم سعید اور بریر کے بھی غلام بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. بے ہم شک. اگر جناب ابن نصب میں تبار کے غلام بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. ہم سلمان و مقداد و ابو ذر کے غلام بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اب جو مقاتل کی کتابوں میں ملتا ہے وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, مجلس مخصوص ہے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے, آخری مجلس ہے. جیسا ڈاکٹر قمر عبدی صاحب نے ارشاد فرمایا ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کی یہ آخری فقرات ہیں. 2 فقرے میں بھی اپنے آقا کی خدمت میں خراج عقیدت میں پیش کرتا ہوں. پہلا فقرہ امیر المؤمنین کی خدمت میں صفدر بھائی کے سلام سے مرسی سے لیتا ہوں کہ ہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا آخری گفتگو نہ معلوم کیا کیا کر رہی ہوں گی ہاں اپنے بابا سے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے مولانا سعدی حسن صاحب کے نے یہ فقرہ پڑھا ہے کہ جب علی کا آخری وقت تھا, علی نے زینب کو بلایا اور زینب کے کانوں میں کچھ کہا, اللہ اکبر, وہ قیامت کا منظر ہوگا. اور دوسرا فقرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, حق کے مجلس ادا ہو گیا. آخری فقرہ, ارے یہ میری جان کے دشمن ہیں, اے میرے دوستو تمہیں جانا ہے چلے جاؤ, اصحاب جانا ہے چلے جاؤ. اور ایک مرتبہ چراغ کو گل کر لیا, اور جب چراغ کو گل کرا تھوڑی دیر کے بعد آقا عباس سے ارشاد فرماتے ہیں عباس ذرا چراغ تو روشن کرو. اللہ اکبر. اب جو دیکھا سب کے سب اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں. مولا نے کہا آپ گئے نہیں, کسی نے کہا مولا 70 بار بھی قتل ہو جائیں آپ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے, آپ کی محبت میں ہے, ہمیں مقام معرفت حاصل ہو چکا. 70 بار بھی زندہ کیے جائیں, 70 بار بھی قتل کیے جائیں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کسی نے کہا مولا اگر آپ ہمیں 1000 بار بھی ہمیں کوئی قتل کر دے اور کوئی آپ کو چھوڑ دے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. مولا یہ جان نثار ہے آپ کے اوپر, اور جان نثار بھی ایسی کی کہ زہرا کے لال نے جب نماز آخر کی تکبیر کہی, ادھر سے تیر چلنا شروع ہوئے, ادھر سے کبھی سعید اپنے سینے پہ روکتے ہیں, کبھی بریر روکتے ہیں, کبھی حبیب ابن مظاہر روکتے ہیں, اور آخر میں جب حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, ایک بار تو سعید کے اتنے تیر لگے تھے چکرا کر کے آقا حسین کی آغوش میں گرے. آواز تھی آقا آقا مجھے محسوس ہو رہا میرے سرانے کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے. امام حسین کی طرف منسوب آپ نے فرمایا ایسا ہی سلام کرو میرے نانا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. آخری فقرہ پڑھ کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. سعید کہتے مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا میرے پیروں کی طرف کوئی آ کر کے کھڑا ہوا ہے. آقا نے آواز دیا سعید اپنے پیروں کو موڑ لے, میری ماں فاطمہ جنت البقیع سے آئی ہے. سعید نے سلام کیا, حسین کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. لو آزادارو آقا شہید ہو گئے. رحمت اللہ اللہ قوم جزاک اللہ اللہ مولانا, مولانا سلامت رکھے.
اللہ جزاکم سبحان اللہ اللہ خیر. سبحان اللہ اللہ اکبر. بہت مقبول، بہت مقبول. جزاکم سلام. جزاکم اللہ. صاحب ماشاء اللہ. کیا بابرکت مجلس تھی آج. سبحان اللہ. کلام الہی سے لے دعائے افتتاح سے گزرتے ہوئے عقیدت کے سلام کے ساتھ یہ بہترین بیان، معرفت کی بیان. جزاکم اللہ. حقیقت تمام سے دعا. اس جزاک کا ثواب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب اور کی فیملی اللہ. مرحومین کو، اللہ. الہی تمام امین حاضرین کے مرحومین کو پہنچے، تمام جعفریہ کے مرحومین کو پہنچے، اللہ. جو لبیک کہا ہے، اگر بے شک بے شک. شہادت اللہ حفاظت کرو انشاءاللہ. پروردگارہ واسطہ محمد وآل محمد کا اس کا ثواب پہنچائے. الہی امین. زیارت کی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جس کا کوئی پڑھنے والا باقی نہ رہا ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابو الائمہ ومعدن الرسالہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی مستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زمانہ حاضہ عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے بطفیل چاہمین علیہ. الہی امین. ماشاء اللہ صاحب. سرکار ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایسے تمام بانیان جو فاؤنڈیشن کے لیے اپنا وہ کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سبیل فراہم کرتے ہیں اس سال کی. اللہ ان کو سلامت رکھے اور سبیل کو سلامت رکھے، دائم و قائم رہے بطفیل شہداء معصومین علیہ السلام کے. جیسا قبلہ آج فرما رہے تھے کہ یہ معرفت کا ایک حصہ ہے، یہ ہماری بے شک بے شک. یہ ہمارا ملنا، ہفتے میں 2 بار ملنا، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں شریک ہونا، دعا کرنا، ان کی فیملی کی دعائیں کرنا، اور یہ بہترین طریقہ ہے جو ہم نیکی میں گزار رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھی ہم عبادت سے ہٹے نہیں. بے شک بالکل ماشاء اللہ. بے شک ماشاء اللہ. سلامت رکھے، اس سبھی کو سلامت رکھے، ان میں پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، ان میں شرکت کرنے والوں کو سلامت رکھے، اس کے پس پردہ جو مومنین و مومنات ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جو ان نسل میں در نسل چلتا رہے. الہی امین الہی امین. بے شک. میں آپ سب حضرات کو اس رسمی عید کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بھی مبارک ہو. بے شک. دل برداشتہ ہو کے یہ عبادت ہے جو ہم کو کرنی ہے، تاکہ
ہمارے دشمن کو یہ معلوم ہو کہ ہم کون ہیں، کتنے ہیں، اور ہر مشکل میں بھی اور ہر خوشی میں بھی ہم عبادت کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، سبحان اللہ، بے شک یہ ان تک پہنچے. کیونکہ کہا بھی یہ گیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں مسجد کو تو ایک راستے سے جائیے، اور جب واپسی ہوتی ہے تو تاکہ دوسرے راستے سے آئیں، جی بے شک، سبحان تاکہ اللہ، دشمن یہ دیکھے کہ آخر ہیں کتنے یہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وجہ تھی اس کے پیچھے. برا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور الہی امین. مبارکباد ہو، اور دعاؤں میں شامل رکھیے. اللہ اس رمضان مبارک، ماہ مبارک میں جتنی برکات آپ کو حاصل ہوئی ہیں، اللہ اس کو مزید بڑھائے، الہی امین، الہی اور مزید بڑھائے. سب کے روزے، صوم و صلات قبول ہوں. باتوں پہلے الہی امین. ان 4 جملوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ دوسری محفل میں انشاءاللہ ملاقات ہے. انشاءاللہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ سبحان اللہ. شب بخیر. شب بخیر.